السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذی اوحینا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الفاطر پارہ نمبر 22، آیات مقدسہ نمبر 31 اور 32 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے سچے علماء، سچی جماعتیں جو اللہ رب العزت سے جڑی ہوئی ہیں، جن کا ربط اللہ کے ساتھ قائم ہے، ان کا ذکر فرمایا۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو اللہ کے بندے ہیں وہ سچے علماء ہیں اور وہ اللہ ہی سے ڈرتے ہیں۔ میرے عزیزو، علماء کے حوالے سے یہ وضاحت ہوئی کہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن میں خدا شناسی ہے، جن میں اللہ رب العزت کی پہچان موجود ہے، اور جو سوسائٹی میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے اگلی آیت مقدسہ میں اللہ رب العزت نے 3 خصوصیات ارشاد فرما دی۔ پہلی خصوصیت کتاب اللہ کی تلاوت، اس پر غور و فکر۔ کتاب اللہ کی جو تاثیر ہے، اس کے اثرات و نتائج ہیں، وہ سوسائٹی میں کیسے پیدا ہوں گے۔ دوسری خصوصیت اللہ سے جڑ جانے کی اور اللہ رب العزت سے محبت اور عشق کی، وہ نمازی ہوتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، یعنی اجتماعی سسٹم بناتے ہیں۔ ان کی سوچ اجتماعیت کی ہے اور اجتماعی سسٹم تشکیل دیتے ہیں۔ اور تیسری خصوصیت ان کی یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ مالی طور پر وہ اپنا مال جو ان کی جیب میں ہے اپنا نہیں سمجھتے، اللہ کا مال ہے، اللہ نے دیا ہے، اور وہ پھر اس پر خرچ کرتے ہیں۔ اور خرچ بھی ایسے کرتے ہیں کہ دل کھول کے خرچ کرتے ہیں، اعلانیتاً بھی کرتے ہیں، سرًا بھی کرتے ہیں، یعنی خفیہ بھی اور اعلانیہ بھی۔ مقصد اللہ کی رضا ہے، اور یہ ایسی تجارت ہے جس کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سچے علماء کے لیے جس فکر کو بنیاد بنایا، وہ فکر اعلیٰ ہے، وہ نظریہ اعلیٰ ہے۔ اور وہ کہاں سے لیا ہے انہوں نے؟ آج کے درس میں آیت مقدسہ نمبر 31 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، والذی اوحینا الیک، اور جو ہم نے نازل کیا وحی کی آپ پر، من الکتاب، کتاب مقدس میں سے۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے یہ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اس کا ایک حرف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نہیں ہے۔ دوسری بات هو الحق، یہ کتاب مقدس حق ہے، سچ۔ حق کے بارے میں پہلے بھی کئی دفعہ گزارشیں کی ہیں، یہ اصطلاحات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے۔ حق کہتے ہیں اس بات کو جس میں کوئی جھوٹ نہ ہو، شکوک و شبہات نہ ہو، ابہام نہ ہو، بلکہ وہ بات جو اس طرح معاشرے میں موجود ہو کہ سارے تسلیم کریں۔ تو کتاب مقدس حق ہے، یعنی پوری انسانیت کے لیے رہنما ہے۔ حق ہے یعنی اس کی رہنمائی میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، حق ہے پوری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے لیے، یہ ہے حق، اور یہ اللہ نے حق بنا کر نازل فرمائی ہے۔ تیسری خصوصیت مصدقا لما بین یدی، جو کچھ آپ کے پاس ہے ان تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یہاں سے آسمانی کتابوں کا تاریخی تسلسل ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے جتنی آسمانی کتابیں نازل فرمائی ہیں ان تمام آسمانی کتابوں کے آخر میں کلام مقدس، کتاب مقدس قرآن پاک نازل ہوا، اور قرآن پاک میں جو کچھ ہے وہ پہلی کتابوں کا خلاصہ ہے۔ پہلی سچی تاریخ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام سچی تاریخ، رہنمائی، اعلیٰ فکر اور فلسفہ، اور پھر عملی طور پر نظاموں کی تشکیل، اداروں کی تشکیل، تمام تر اس کتاب مقدس میں موجود ہے۔ یہ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ آج ایمرجنسی طور پر نازل ہو گئی ہے، بلکہ تمام کتابوں کی وارث ہے، جانشین ہے۔ ان اللہ بعبادہ، بے شک اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ لخبیر، خبردار ہیں، بصیر، دیکھنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جس تاریخی تسلسل کو بیان فرما رہے ہیں یہ سب اللہ کے علم میں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بڑی تفصیل کے ساتھ انبیاء کا تاریخی تسلسل ارشاد فرمایا۔ کتاب مقدس قرآن پاک کی جو فکر ہے، جو مصدق ہے پہلی کتابوں کی، تمام کتابوں کا اعلیٰ فکر، اعلیٰ نظریہ اور عملی نظاموں کی تشکیل، وہ سب کتاب مقدس قرآن پاک میں موجود ہے۔ ثم اورثنا الکتاب، پھر یہ جو کتاب مقدس ہے اب اس کے بعد اور کتاب نہیں آئے گی، کتاب مقدس قرآن پاک ہی رہے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ کی آخری نبی ہے، اور قرآن پاک اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ وحی الہی ہے اور آخری کتاب ہے۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وارث بنا دیا۔ اب قیامت تک کتاب مقدس کی جو وارث ہے وہ امت محمدیہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین، میرے عزیزو ذرا توجہ کیجئے، اللہ نے کتنا بڑا رتبہ امت محمدیہ کا ارشاد فرمایا۔ پھر ہم نے وارث بنا دیا اس کتاب مقدس کا، الذین اصطفینا، جن کو ہم نے منتخب کر لیا، چن لیا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت محمدیہ ہے وہ اس کتاب مقدس کی وارث ہے۔ پھر اس امت کے 3 اللہ رب العزت نے درجات ارشاد فرما دیے، 3 قسمیں ارشاد فرما دی۔ فمنہم ظالم لنفسی، ایک قسم تو وہ ہے جو اپنے اوپر ظلم کریں گے، یعنی گناہوں میں مبتلا ہو جائیں گے، ان سے گناہ سرزد ہوں گے۔ ومنہم مقتصد، دوسرا وہ قسم ہے اور طبقہ ہے جو میانہ روی سے چلے گا، کبھی کبھار کو گناہ بھی ہو جاتا ہے لیکن وہ اللہ کے لیے جد و جہد کریں گے، کوشش کریں گے، انفرادی اور اجتماعی زندگی میں وہ آگے بڑھیں گے، لیکن کبھی کبھار کو غلطی ہو جائے گی۔ تیسرا ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، جو فرنٹ لائن پر ہوں گے، قائدین ہوں گے، جماعت کی قیادت، سچی قیادت، وہ سب سے آگے ہوں گے اللہ کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے حکم سے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اصل میں یہ تینوں جو قسمیں ہیں اللہ نے ارشاد فرمائی، وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے سچی جماعت کا بھی تعارف کروا دیا، یہ ہر دور میں رہے گی، جو سابقم بالخیرات بإذن اللہ ہوگی، اور دوسرے وہ لوگ دوسرے درجے کے ساتھ ساتھ ان کے جد و جہد کریں گے، ان کی تائید کریں گے، جماعت کا حصہ ہوں گے، لیکن کبھی کبھی غلطیاں ہو جائیں گی، یہ مقتصد ہیں۔ اور تیسرے وہ جو نچلے درجے کے لوگ ہیں، جن سے زیادہ غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ذالک هو الفضل الکبیر۔ یہ جو امت محمدیہ کی تینوں قسمیں ہیں، یہ اللہ کے بہت بڑے فضل سے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ جو اپنے اوپر ظلم کرنے والے ہیں، گناہ گار ہیں، وہ بھی ایک وقت میں اپنی اصلاح کر لیں گے، لیکن پریشان نہیں ہونا چاہیے، یہ تینوں درجات موجود ہوں گے۔ اللہ رب العزت جو نچلے والا درجہ ہے اس کو بھی توفیق دیں گے کہ وہ آگے آ جائیں، اور ان کی جو انفرادی غلطیاں ہیں، اجتماعی غلطیاں ہیں، اجتماعی جد و جہد میں کمزوریاں ہیں، اللہ رب العزت مجموعی ماحول سے اس کو دور فرما دیں گے، اور اصل میں جو کامیاب جماعت ہے وہ سابقم بالخیرات بإذن اللہ ہے۔ اس لیے قیامت کے دن، یوم احتساب کے وقت، یوم الدین کے وقت، جو لوگ ظالم لنفسی ہیں ان کا حساب کتاب ہوگا، اور ان کو ان کے جو جرم ہے اس کی سزائیں ملیں گی، اور جو مقتصد ہیں ان کا حساب ہلکا ہوگا، اللہ اپنا کرم فرمائیں گے، اور جو سابقم بالخیرات بإذن اللہ ہے وہ اللہ رب العزت کے فضل سے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح دنیا میں بھی کامیابیاں، اعلیٰ کامیابی جو اعلیٰ درجے کی جماعت ہے اس کو ہوگی، اور جو دوسری جماعتیں ہیں جن سے لغزشیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں، وہ دنیا میں بھی شکست کھائیں گے، ناکام ہو جائیں گے، ان کو آزمائش سے گزارا جائے گا، اور جب وہ درست اپنا فکر اور عمل کریں گے تو دوبارہ دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یہ ٹکراؤ تو رہے گا، لیکن اللہ کا فضل بہت بڑا فضل ہے میرے عزیزو، یہ اللہ کا فضل ہی ہے جو آج بھی ہم گئے گزرے معاشرے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ظالم لنفسہ کا جو بڑا کوئی آخری درجہ ہوگا، آج امت محمدیہ وہاں موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ ہمیں کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں ترقی دینا چاہتے ہیں، ہمیں توجہ کی ضرورت ہے۔
اللہ رب العزت ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔